او میرا دل بدل دے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ انسانی تاریخ میں شخصی انفرادی سطح پر 4 حکمران بہت بڑے گزرے ہیں، فاتحین، انہیں فاتح کہا جاتا ہے۔ ایک سکندر عیسیٰ علیہ السلام سے پہلے، اور ایک چنگیز خان یہ 7ویں صدی میں، محمود غزنوی 5ویں صدی میں، 416 میں انتقال ہوا، اور تیمور لنگ اس کو کہتے ہیں، تاشقند کو فتح کرتے ہوئے اس کے یہاں تیر لگ گیا تھا، اس کے بعد وہ لنگڑا ہو کے چلتا تھا۔ یہ 3 بادشاہ انفرادی سطح پر بڑے فاتحین میں شمار ہوتے اور آخری فاتح جس کو کہا جا سکتا ہے وہ تیمور ہے۔ تیمور کے بعد کوئی شخص انفرادی سطح پر اتنی بڑی فتوحات نہیں کر سکا، اور محمود کے علاوہ سارے سفاک ظالم تھے۔ تیمور تو مسلمان تھا، 33 ملک تباہ کر دیے اس ظالم نے، اور سب اسلامی ملک، سب، کسی کافر ملک کے خلاف اس نے یلغار نہیں کی۔ وہ ایک شاہی سطح پہ لٹیرا ٹائپ تھا، لوٹ مار کرتا، دلی کو بھی فتح کیا، لوٹ مار کرنے آیا۔ ویسے فتوحات کے لحاظ سے حکومتی سطح پر جو برطانیہ نے فتوحات دنیا انسانیت میں اور انسانی تاریخ میں کی ہیں، اس کی مثال نہ پہلے ہے نہ بعد میں ہے، نہ اسلام میں ہے نہ کفر میں ہے۔ چھوٹا سا ملک ہے انگلینڈ، اسکاٹ لینڈ ملتا ہے، ویلز ملتا ہے، آئرلینڈ ملتا ہے، تو تھوڑا سا اس کا بھرم بن جاتا ہے۔ نہ خود تو چھوٹا سا ملک، 4 گھنٹے میں اس کے بارڈر ختم ہو جاتا ہے۔ لندن سے چلو تو 4 گھنٹے کے بعد اسکاٹ لینڈ کا بارڈر آ جاتا ہے۔ تو اس قوم میں کیا وہ صفات تھیں، وہ تو ایک لمبی کہانی کہ نہ اسباب، نہ وسائل، نہ موسم سازگار، نہ عددی طاقت، اور اتنی بڑی سلطنت کے مالک بنے ہیں کہ ہر بر اعظم پہ حکومت کی یہ صرف انہی کو ملا۔ آسٹریلیا پہ حکومت، امریکہ پہ حکومت، جنوبی امریکہ پہ حکومت، یورپ پہ حکومت، ایشیا پہ حکومت، یہ صرف اس ملک کو اعزاز حاصل ہے۔ آپ حیران ہوں گے کہ 100 سال میں ہندوستان اس وقت 20 کروڑ کی آبادی کا ملک تھا، اور 2 لاکھ سے زیادہ گورے نہیں تھے، صرف 2 لاکھ پورے ہندوستان میں، 2 لاکھ آخری عدد۔ مقامی لوگوں کو بیوقوف بنا کر انہیں سے لڑا کے اپنے حکومت حاصل کی۔ ہمارا سراج الدولہ 12 بجے اٹھتا تھا دن کے، اور لارڈ کلائیو
سورج نکلنے سے پہلے گھوڑے کی پیٹھ پہ بیٹھتا تھا اور سورج ڈوبنے کے بعد اس سے اترتا تھا۔ محنت کا جہان ہے، نتیجہ انہی کے حق میں جاتا ہے جو جہد کرتے ہیں، جو محنت کرتے ہیں۔ تو میرے بہت سفر ہو چکے ہیں، میں جب بھی باہر جاتا ہوں آپ کو تھوڑی بہت کارگزاری سناتا ہوں، اس ذہن سے کہ اللہ کرے آپ کے دلوں میں تبلیغ کی عظمت پیدا ہو۔ اللہ نے مجھے تاریخ پڑھنے کا موقع دیا کافی سارا، قرن اول کے بعد ایسا کام آج تک نہیں ہوا، آج تک نہیں ہوا۔ میرا یہ چاہتا ہے کہ آپ سب کی طاقت اس میں خوش دلی سے لگے اور آپ اپنے اندر کے وجدان سے تبلیغ کا کام کرو، ہمارے پریشر میں یا شرم میں یا حیا میں نہیں، کیونکہ اپنے ذاتی جذبے سے یہ کام کرو کہ ہم سب موت کے مسافر ہیں، ہم سب آخرت کی طرف چل رہے ہیں اور ہر آدمی اپنے ساتھ کوئی سامان لے کے جا رہا ہے، تو زاد سفر ساتھ رکھنا عقل مندی ہے۔ تو ایک حدیث یاد آئی، یا ابا ذر جدد السفینۃ فإن البحر عمیق، کشتی مضبوط بنا لے، سمندر بڑا طوفانی ہے، وَأَكْثِرْ مِنَ الزَّادِ فَإِنَّ السَّفَرَ طَوِيلٌ، اور راستے کا کوئی پیسہ ٹکا ساتھ رکھ لے، سفر بڑا لمبا ہے، وَخَفِّفِ الْحَمْلَ فَإِنَّ الْعَاقِبَةَ طَوِيلٌ، اور دنیا کے بوجھ سر پہ تھوڑے رکھنا کہ خود ہی اٹھانا ہے تمہیں، اور گھاٹی بڑی مشکل ہے، اس میں سے گزرنا اس کے لیے آسان ہوگا جس کے سر پہ وزن تھوڑا ہوگا۔ وَأَخْلِصِ الْعَمَلَ فَإِنَّ النَّاقِدَ بَصِيرٌ، اور عمل کو خالص رکھنا، پرکھنے والے کی نگاہ بڑی تیز۔ تو ہم سب موت کے مسافر ہیں، آخرت کی طرف ہر آنے والا لمحہ ہمیں موت کے قریب کر دیتا ہے۔ تو اس جہان اور اس جہان کا بہترین زاد راہ وہ دعوت اللہ ہے۔ میرا جی چاہتا ہے کہ آپ شوق سے جاؤ، چھٹیاں ہوتی ہیں تو یقیناً گھر جانے کو جی چاہتا ہے، اس میں کوئی شک نہیں۔ اس جی چاہے کو توڑنا، وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ۔ اس میں گھر جانا ایک طبعی شوق ہے۔ ہم رائمنڈ میں پڑھے، رائمنڈ سے عالی فضا تو تبلیغ کی دنیا میں کہیں نہیں تھی، لیکن جب چھٹی قریب آتی تھی جی چاہتا تھا گھر چلے جائیں، لیکن اللہ نے لگوائے رکھا، چلا لگوائے رکھا۔ اتنی عمر گزر گئی، بیماری کی وجہ سے چند ایک میرے چلے ناغہ ہوئے، ورنہ 2014 تک چلا میرا کسی نہ کسی حال میں میں ضرور چاہتا کہ میری ذاتی ضرورت، میں اپنی ضرورت سمجھ کے نکلتا، میں کوئی لوگوں کے لیے نہیں نکلتا ہوں، اپنی ذات کے لیے نکلتا ہوں۔ اس وقت یہ سب سے بہترین محنت ہے بچوں، اپنے اخلاق بنانے کی، ایمان بنانے کی، کردار بنانے کی۔ باقی محنتوں میں ذوف آ چکا ہے، اس میں بھی ذوف ہے، اس میں بھی ذوف ہے، یقینی بات ہے زمانے کے ساتھ، لیکن باقیوں کی نسبت اس میں کمزوری کم ہے، ادھر زیادہ ہے۔ یہاں آپ ایک مجاہدے کے ساتھ ایک چلہ لگا لیتے ہو، وہ آپ کے تزکیہ میں بہت بڑا کردار ادا کرتا ہے۔ اور پھر اخرجت للناس والی ذمہ داری صرف اسی محنت سے ہو رہی ہے اور کہیں نہیں ہو رہی۔ اخرجت للناس،
اخرجت للناس. اس آیت کو صرف تبلیغ والوں نے زندہ کیا کہ دنیا کے ہر کونے تک پہنچے، ہر کنارے تک پہنچے اللہ کے پیغام کو لے کے. تو میں سب سے پہلے 1982 میں گیا تھا انگلستان. اس وقت میری ابھی شادی بھی نہیں ہوئی تھی، اور ایسی مشورے میں بیٹھے تھے رائمنڈ. میں رائمنڈ میں ہوتا تھا. تو انگلینڈ کی جماعت بننے لگی چلی. تو وہ جس کا ایک لمبا سفر ہو چکا ہو اور شادی شدہ ہو، یہ 2 شرطیں لازمی ہیں چھوٹے سفر جانے کے لیے. یہ چلے کی جماعت تھی، لہٰذا ہم تو غافل بیٹھے تھے، ٹھیک ہے ابھی بن جائے گی. میرے ساتھ بیٹھے تھے عبدالحلیم صاحب رحمۃ اللہ علیہ، ملتان کے بڑے اکابر تبلیغ میں تھے، ساری زندگی تبلیغ میں لگا. تو وہ مجھے مذاقاً کہنے لگے تیرا نام لے دوں؟ تو میں نے بھی ہنستے ہنستے کہہ دیا لے دو، لے دیں. کیونکہ ان کو بھی پتہ تھا کہ طے نہیں ہوگا، مجھے بھی پتہ کہ طے نہیں ہوگا. تو ہم دونوں نے اس کو مذاق بنا لیا، میں تیرا نام لوں؟ ماشاء اللہ. تو جب وہ 3-4 نام طے ہو گئے تو انہوں نے کہا جی طارق جمیل بھی چلے جائیں. تو عبداللہ صاحب نے فرمایا ہاں یہ بھی چلا جائے. تو میں بھی ایسے ہو گیا اور وہ سارے ایسے ہو گئے. تو مولانا نظار شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمانے لگے اس کا تو کوئی سفر نہیں ہوا. کہنے کوئی بات نہیں، خدا بخش ساتھ ہے، سنبھال لے گا. میں خدا بخش صاحب امیر، اس کی شادی بھی نہیں ہوئی. کوئی نہیں، خدا بخش اس کے ساتھ ہے، اس کو سنبھال لے گا. میں ہکا بکا حیران، بھائی یہ کیا ہو گیا؟ مجھے تو خواب و خیال بھی نہیں تھا کہ ایسے ہو جائے گا. تو سارے مشورے والے بھی حیران ہو گئے. بیرون ملک کا پہلا سفر انڈیا تھا مارچ میں، اور یہ دسمبر میں تھا. باہر بیٹھے تو عبدالحلیم صاحب فرمانے لگے جلدی جا، پاسپورٹ بھی لے کے آ، پیسے بھی لے کے آ. تو اس وقت خیبر میل آنے والی تھی، وہ سامنے نظر آتی تھی، کوئی آبادی نہیں، کوئی گھر نہیں. ہم رائمنڈ کے صحن میں بیٹھ کر ریلوے کی پٹڑی دیکھتے تھے، بیچ میں رکاوٹ ہی کو نہیں، ٹرینوں کو گزرتے دیکھتے تھے. تو گاڑیاں ہمیں ازبر ہوتی تھیں، میں فلاں گزر گئی، فلاں گزر گئی. تو میں نے دیکھا خیبر میل آنے والی، میں نے وہیں سے دوڑ لگائی. اور ایک گیٹ اس طرف ہوتا تھا جنوب کی طرف، وہ بند رہتا تھا. اس وقت ہمت جوانی میں نے جمپ لگایا، گیٹ کو پکڑ کے چھلانگ لگا کے ادھر گرا. ادھر میں نے دوڑ لگائی، ادھر خیبر میل آنا شروع ہو گئی. میں گلے مارا گیا، نہیں پکڑ سکتا. خیر بھاگتے 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 خیبر میل حرکت میں آ گئی، اور میں نے آخری ڈبے کا جا کے ڈنڈا پکڑا، میں اس پہ سوار ہو گیا. خرچہ پتہ ہے کتنا تھا اس وقت؟ 10,000. انگلینڈ کا جانے کا 8,000 کا ٹکٹ تھا، اور 2,000 اوپر خرچہ ہوا. 4 روپے کا ڈالر تھا، 19 روپے کا پاؤنڈ تھا. تو میں گھر گیا، پاسپورٹ لیا، پیسے لیے، شام کو کسی گاڑی سے پھر نہیں، رات ٹھہرنا پڑا چونکہ خیبر میں شام کو پہنچتی. اگلے دن صبح میں وہاں پہنچ گیا. پہلا سفر ہمارا 1982 میں کراچی سے ہماری پرواز تھی PIA، پہلے دبئی، پھر استنبول، اور پھر لندن. یہ ہمارا 1982 کا پہلا سفر تھا. مجھے جانتے بھی کوئی نہیں تھے، جوڑ تھا. تو قاضی صاحب رحمۃ اللہ علیہ
خدا بخش صاحب رحمۃ اللہ علیہ، بھائی فاروق تھے رحمۃ اللہ علیہ آٹے والے، ڈاکٹر امجد صاحب تھے، اور یہاں سے میں جماعت ساری کراچی سے تھی، صرف پنجاب سے میرا نام اس میں آیا۔ عبدالستار کتھوریا صاحب تھے، سب اللہ کو پیارے ہو گئے، بس ایک ڈاکٹر امجد صاحب نہیں ہیں۔ تو پہلی دفعہ ٹھنڈ میں گئے، میں اتنی ٹھنڈ کبھی دیکھی تھی، جن باہر نکلے تو لگا سارا خون ہی جم گیا ہے۔ لندن مرکز چھوٹا سا پرانا سا، بدبو آئے اس میں، وہاں ہماری جماعت ٹھہری۔ 2 دن کے بعد ہم ڈیوزبری گئے تو جوڑ تھا، یہ جتنے آپ بیٹھے ہو نا، بس اتنا مجمع تھا، پورے ڈیوز انگلینڈ کے اجتماع کا اتنا مجمع جتنا آپ بیٹھے بس، اور اس میں بھی کوئی چل پڑا ہے، کوئی آ رہا ہے، کوئی جا رہا ہے۔ تو میرا تو تعارف نہیں تھا، تو اس لیے مجھے تو خیال نہیں تھا کہ میرا کوئی بیان ہوگا۔ ہاں عربی میری بہت اعلیٰ تھی اس وقت، تو ترجمانوں نے مجھے جاتی لگا دیا بیان کا ترجمہ، تو میں بھی اپنا لگ گیا ترجمے میں۔ قاضی صاحب رحمۃ اللہ علیہ بہت شفقت فرمایا کرتے تھے، انہوں نے اگلے دن کہا کہ اس کا بھی تو کوئی بیان کرو۔ تو پھر وہ انہوں نے طے کر دیا میرا ایک مختصر سا بیان، غالباً مغرب کے بعد تھا، مغرب سے عشاء تھوڑا سا ٹائم ہوتا ہے۔ تو وہاں سے میرا تعارف ہوا۔ تو بعد میں ساتھی ملے، کہنے لگے جب تم ممبر پر بیٹھے تو ہمیں بڑا غصہ چڑھا کہ یہ کیا چوچے سے کو بٹھا دیا ہے۔ میں بہت کم، میرا اس وقت 53 کلو وزن تھا، اور اتنا چوڑا ممبر ہے ڈیوزبری مرکز، اتنا بڑا، وہاں بیٹھنے کے لیے اس کے حساب سے کوئی آدمی، بولی شاہد جیسا آدمی چاہیے بھائی، نظر بھی تو ہے۔ بیان سنا تو سارے ہی وہ ایک دم وہاں تو کھپ ڈل گئی، نعرے لگنے لگے۔ اترا تو انہوں نے بنگالی چمٹ گئے مجھ سے، تو ہم نے وہاں 40 دن گزارے۔ اس وقت کچھ اور نیا نیا پڑھا ہوا تھا، میرا ہر بیان دوسرے سے مختلف ہوتا، ہر بیان ایک دوسرے سے نہیں ملتا تھا۔ علمی ذوق تھا، دعوتی مزاج غالب نہیں تھا، علمی مزاج غالب تھا۔ تو میں نے کوئی 80 بیان کیے، سب ایک مختلف کوئی ایک دوسرے سے نہیں ملتا۔ اتنا مجھے یاد ہے، کیا کیے وہ یاد نہیں۔ وہ میرا بہت بڑا تعارف ہو گیا وہاں۔ 1982 سے اب یہ کیا ہے 2017 ہے، مسلسل میرا جانا ہو رہا ہے۔ اللہ لے جاتا ہے اپنے فضل و کرم سے۔ گلاسگو میں پہلا بیان تھا میرا 1982 میں، تو 50 آدمی ٹوٹل بیٹھے تھے، ٹوٹل 50 آدمی، اور میں نے بیان کتنا کیا؟ 3 گھنٹے بیان کیا، 50 آدمی۔ تو ابھی گلاسگو میں گیا ہوں تو ان کی جامع مسجد میں کوئی 7-8 ہزار کی گنجائش ہے، بیسمنٹ، ہال، اور اوپر گیلری، پھر دائیں بائیں کمرے، تو کسی جگہ کھڑے ہونے کی جگہ نہیں تھی، کسی ایسے ہر اوپر عورتیں
ہری ہوئی مرد اور سب تمہاری طرح نوجوان، سب نوجوان۔ لندن مرکز میں بیان ہوا تو بہت بڑا مجمع کھڑے ہو کے سن رہا تھا، بیٹھنے کی جگہ کوئی۔ بلیک برن مرکز میں بیان ہوا، بہت بڑا مجمع کھڑے ہو کے سن رہا تھا۔ اور بلیک برن میں نے کوئی 2.5 گھنٹے بیان کیا، کھڑے رہ گئے، ایک بھی نہیں بیٹھے، سب کھڑے۔ وہاں گلاسگو میں بھی ایسے ہی دیکھا کہ جن کو نیچے بیسمنٹ میں جگہ مل رہی وہ نیچے نہیں جائے، وہ دروازے میں کھڑے ہو کے وہ دیکھنا چاہتے ہیں، دیکھنا سننا چاہتے ہیں۔ تبلیغ کے کام کے اثرات کس طرح معاشرے پر پڑے یہ آپ یہاں بیٹھ کے نہیں سمجھ سکتے۔ تھوڑا تھوڑا آپ کا مطالعہ ہے اور شیطان آپ کو صاحب رائے بنا دیتا ہے، اور پھر آپ خود اپنی رائے قائم کرنا شروع کر دیتے ہیں، اس سے آپ مار کھا جاتے ہیں اور گھاٹے کے سودے کر بیٹھتے ہیں۔ اللہ نے میری حفاظت فرمائی، میں نے اپنے فیصلے خود کبھی نہیں کیے تھے، حالانکہ جتنا میں پڑھتا تھا نا تم اس کا 100واں بھی نہیں پڑھ سکتے اس وقت کی بات۔ اب تو مجھے مدت ہوئی ہے یار کو مہما کیے، ماں ہرچہ خواندائیں فراموش کردائیں، بھول بھلائیں ہوئی، لیکن میں 1 منٹ میرا خالی نہیں ہوتا تھا۔ کھانا، سونا، نماز، وضو، 3-4 کام ایسے ہیں جس میں اور کوئی کام ہو نہیں سکتا۔ اس کے علاوہ میرا 1 منٹ بھی کتاب سے خالی نہیں ہوتا، 1 منٹ اس طرح پڑھوں۔ لیکن تمہاری طرح مجتہد نہیں بنا میں، جو مجھے کہہ دیا میرے استادوں نے میں نے سر جھکایا تو ٹھیک، اور آج تک میرا یہی حال ہے، ٹھیک جو آپ فرمائیں۔ اس سے بہت بڑی حفاظت کا نظام چلتا ہے۔ وَلُزُومَ جَمَاعَةِ الْمُسْلِمِينَ فَإِنَّ دَعْوَتَهُمْ تُحِيطُ مِنْ وَرَائِهِمْ 3 لَا يَغُلُّ عَلَيْهِ قَلْبُ الْمُؤْمِنِ إخلاص العمل للہ، والمناصحة لولاة الأمور، ولزوم جماعت المسلمین فإن دعوتهم تحیط من ورائهم۔ اجتماعی نظام کے ساتھ کٹھے چلنے سے ان کی دعائیں تمہیں اپنے گھیرے میں لے لیتی ہیں، تو تم غلط فیصلوں سے بچ جاتے ہو، غلط چلنے سے بچ جاتے ہو۔ تو جو میں دیکھ کے آتا ہوں وہ آپ کو بتانے کی کوشش کرتا ہوں تاکہ آپ اندر سے تبلیغ کے کام میں لگیں۔ تمہاری ترجیحات میں تبلیغ، واللہ 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 مدرسوں کی اب ضرورت کوئی نہیں ہے، جتنے ہیں بہت کافی۔ یہ کیوں بنائے ہیں؟ جس رخ سے میں سوچ رہا ہوں اس لحاظ سے اتنا قحط ہے کہ اندھیرا چھایا ہوا، کہ ایسی نسل علماء کی جو ایک ریڑھی والے کے بھی پاؤں پکڑ کے اسے اللہ کی ماننے کے لیے تیار کریں، یہ مجمع کوئی نہیں۔ جنہیں گرے سے گرے پڑے تک کو بھی اللہ کی بات پہنچانے میں آر محسوس نہ ہو، یہ کوئی نہیں۔ میں چاہتا ہوں تم ایسے بن جاؤ، تمہارا فائدہ ہو۔ شاہ اسماعیل شہید نے بازار حسن میں گشت کیا تھا، موتی طوائف کے پاس گئے تھے۔ اللہ مجھے بڑے بول سے بچائے، اللہ مجھے بڑے بول سے بچائے، اللہ مجھے بڑے بول سے بچائے۔ 1831 میں ان کی شہادت ہوئی، 1831۔
تو 1831 سے پہلے کا زمانہ، یعنی 1810-20 کا زمانہ لگا لو، جب وہ دلی میں ہوتے تھے۔ اس کے بعد بازار حسن میں اللہ نے مجھے توفیق دی جانی، اور میں ان طوائفوں کے گھروں میں گیا، ان سے ملا، ان کے پاس بیٹھا، ان کی ہمدردی، دلداری کہ اللہ نے مجھے توفیق دی، ان پر خرچ کرنے کی توفیق دی، انہیں گناہ سے بچانے کے لیے۔ تو اب اور اس میں طوائفیں آ کے تعلیم میں بیٹھ، کسی کو کلمہ نہیں آتا تھا، کلمے یاد کروائے، وضو نہیں پتہ تھا، وضو کروایا، نماز کا نہیں پتہ تھا، نماز سکھائی، اور کتنی لڑکیوں کی شادیاں ہو گئیں، کتنیوں نے کہا ہمارا خرچہ لگا دو تو ہم یہ پیشہ چھوڑ دیں گے، میں نے ان کا خرچہ لگا دیا، وہ گھر بیٹھ کے کھا رہی ہیں اور برائی نہیں کر رہی ہیں۔ تو مجھے اس میں کوئی آگ نہیں محسوس ہو، تو میں اس سے بھی اپنی آخرت کا سامان سمجھتا ہوں، اور میں نے ان کی نائکوں سے کہا ہوا ہے کہ جو اپنی بیٹی کی شادی کرے گی میں سارا خرچہ دوں، اور جتنا مظلوم یہ طبقہ میں نے جا کے دیکھا ہے، بہت مظلوم طبقہ، بہت مظلوم طبقہ۔ مرد کی ہوس پوری ہوتی ہے اور لڑکی کے ماتھے پہ طوائف کا داغ لگ جاتا ہے، اور وہ اسی طرح سیٹھ صاحب بھی ہوتا ہے، چودھری صاحب بھی ہوتا ہے، میاں صاحب بھی ہوتا ہے، سردار صاحب بھی ہوتا ہے، مہر صاحب بھی ہوتا ہے، وہ اسی طرح ہوتا ہے، اس کا کالر سفید رہتا ہے، لڑکی کے ماتھے پہ طوائف کا داغ لگ جاتا ہے، پھر 7 سمندر کا پانی بھی اسے دھو نہیں سکتا۔ اور یہ داغ لگانے والے سارے عیاش لوگ، جن کے عیاشی پر تو پردہ پڑ گیا اور اس کے ماتھے پہ کالا داغ لگ گیا۔ ایک ماں بڑی طوائف ہے، اس کی بیٹیاں جوان ہیں، تو میں نے کہا تو ان کا کوئی رشتہ تلاش کر، میں سارا خرچہ تمہیں دوں گا، شادی کرائیں۔ اور کہنے لگی مولانا صاحب طوائف کے کوٹھے پہ کون رشتہ مانگنے آتا؟ مجھے لگا جیسے کسی نے میرا دل چیر کے رکھ دیا، طوائف کے کوٹھے پہ رشتہ مانگنے کون آتا؟ یہاں تو عزت سے کھیلنے آتے ہیں، رشتہ لینے کوئی نہیں آتا۔ تو مجھے اللہ کے فضل سے میں اسے اپنی آخرت کا سامان سمجھتا ہوں کہ کم از کم ایک پورا محلہ طوائفوں کا، اس میں نمازیں شروع ہو گئی، کئیوں کو میں نے عمرے کروائے، ان کو عمرے پہ بھیجا۔ آج ابھی آنے سے پہلے ان کا جو ایک مردوں میں ایک بڑا چودھری ہوتا ہے، ایک عورتوں میں ہوتی ہے، ان کا اپنا ایک پورا نظام ہے۔ میں نے ان سے فون کر کے کہا تم تیاری کرو، میں تمہیں عمرے پہ بھیجتا ہوں۔ اس نے مجھے اتنی دعائیں دی، اتنی دعائیں دی۔ تو میں چاہتا ہوں تبلیغ تمہارے اندر اس طرح ہوتا ہے کہ وقت کا سب سے بڑا تقاضا ہے کہ ہم لوگوں کے پاؤں پڑھ کے ان کو اللہ کا راستہ بتاتے۔ اس سے عظیم اور برتر محنت ابھی اور کوئی نہیں۔ لاہور میں ایک لڑکی، بدنام زمانہ ہے، وہ
میں نے ایسے ہی اس سے سلام دعا کر 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 ماشاءاللہ 5 وقت نمازی بن گئی. تو وہی جگہ شوٹنگ ہو رہی تھی. تو میں نے اس سے فون کیا. میں نے کہا میں لاہور میں ہوں, مل سکتی ہو آ کے؟ اس نے کہا میں تو شوٹنگ کر رہی ہوں, 10 بجے فارغ ہوں. میں نے کہا اچھا بیٹی, جب فارغ ہو جاؤ پھر آ جانا, میں تیرا انتظار کروں, چاہے لیٹ بھی ہو تو آ جانا. یہ ہے کوئی 8 بجے کے بعد. 9 بجے پوری شوٹنگ ٹیم, باقی اداکار, ڈائریکٹر, کیمرہ مین سارے وہاں پہنچ گئے. میں بڑا حیران ہوں, تم تو کہہ رہی تھی میں 10 بجے فارغ ہو گئی. وہ کہنے لگی میں نے اپنے ڈائریکٹر سے کہا کہ مولانا طارق جمیل صاحب نے مجھے فون پہ کہا ہے کہ جب فارغ ہو تو آ کے مجھے مل جانا. وہ ڈائریکٹر بھی سامنے بیٹھا تھا. تو یہ کہنے لگے کہ مولانا طارق جمیل صاحب تیرے جیسی لڑکی کو فون کریں گے, یہ کیسے ہے؟ انہوں نے کہا آپ یہ کہہ دو مجھے بیٹی کہتے ہیں. تو اس نے کہا شوٹنگ آف کرو. پورا سارا شوٹنگ کا جتنا بھی عملہ ہے, چلو چل کے مولانا کی ملاقات کرو, میں اس آدمی کو دیکھنا چاہتا ہوں جو ایک طوائف کو بیٹی کہتا ہے. وہ سارے مجھے ملنے آ گئے, سارے. چلو ممبر پہ بیٹھ کے تقریر کرنے کا تمہیں شوق ہوتا ہے کہ ہم بھی علامہ کہلائیں, ہمارے بھی کوئی جوتے اٹھائے, کوئی بیگ اٹھائے, کوئی آگے چلے, کوئی پیچھے چلے, کوئی چائے پیش کرے, کوئی روٹی پیش کرے. میری تمنا ہے کہ اللہ آپ کے اندر تبلیغ زندہ کر دے. پھر چاہے ممبر پہ بیٹھو, کرسی پہ بیٹھو, درسگاہ میں بیٹھو, دکان پہ بیٹھو, گھوڑے پہ بیٹھو, گاڑی پہ بیٹھو, ہوا میں اڑو, تبلیغ تمہارے اندر ہو. اللہ کا نبی تشریف فرماتے کہ طوائف کا گزر ہوا ہے, میں پیچھے سے دلیل دے رہا ہوں. تو مدینے, وہ کہنے لگے یہ کیسا نبی ہے جو اکیلے ہی روٹی کھاتا ہے, کسی کو بلاتا ہی نہیں. وہ تو آپ کو تکلیف دینا چاہتی تھی, تنگ کرنا چاہتی تھی. آپ فرماتے طوائف ہے, اس کو دھکے دے کے باہر نکالو. آپ نے فرمایا آ جاؤ, آ جاؤ, بیٹھ جاؤ. ساتھ بٹھا لیا. کھاؤ. اس کا مقصد کھانا نہیں تھا, اس کا مقصد آپ کو غصہ دلانا تھا, آپ کو تنگ کرنا تھا کہ یہ کچھ کہیں گے پھر میں کہوں گی ویکھ لیا توڑا نبی اے گلاں کرتا ہے. کہنے لگی یہ نہیں کھاؤں گی, جو تیرے منہ میں لقمہ ہے, چبا رہے, وہ نکال کے مجھے کھلاؤ. تو آپ نے منہ سے اس کو اسی وقت نکال دیا. ہمارے پنجابی کی مثال ہے, کبا سمجھتے نا, کبا, کبڑا, کبے نو کہیں لت ماری, اسے سدھا ہو گیا. اس کہ بھائی تیری مہربانی. تو وہ کبے والی لت بن گئی. وہ تو آپ کو تنگ کر رہی تھی, اور اسے کیا خبر کہ نبی کے منہ کا لعاب جب اس کے منہ میں جائے گا تو کیا ہوگا. اپنے ہاتھوں سے نوالا نکال کے اس کے منہ میں ڈالا, ساتھ ہی اس کا سینہ روشن ہو گیا. وہ کلمہ پڑھ گئی, اور مدینے کی شریف ترین خواتین صحابیہ بن گئی. تو اب ہمارے ایک بزرگ تھے ڈاکٹر اسلم صاحب رحمۃ اللہ علیہ, رائمنڈ میں زندگی گزاری. جب میں رائمنڈ پڑھتا تھا اسی میں فوج میں تھے, تو نظام الدین گئے. تو مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے کہنے لگے میرے پاس آدھا گھنٹہ ہے, اب مجھے تبلیغ سمجھا دیں. تو
مولانا نیاز صاحب رحمۃ اللہ نے فرمایا کیا کرتے ہو؟ کہ جی میں ڈاکٹر. تو ایک سامنے بڈھا سا میں باتی بیٹھا تھا. بولا کہ اس کو آدھے گھنٹے میں ڈاکٹری سمجھاؤ. وہ کہنے لگے میں آدھے گھنٹے میں اس کو ڈاکٹری سمجھاؤں گا؟ ان پڑھ کو میری عمر گزر گئی، میں اس کو ڈاکٹری سمجھاؤں آدھے گھنٹے میں؟ تو کہنے لگے تو مجھے تم نے کوئی گھسیارا سمجھا کہ میں تمہیں آدھے گھنٹے میں تبلیغ سمجھاؤں؟ بڑا ٹائم لے کر آؤ، میں تمہیں سمجھاؤں. پھر وہ ایسا لگے کہ پھر ساری زندگی ان کی رامن میں گزری، ساری زندگی. بس مرض الموت میں بیمار ہو کے گھر گئے، وہیں انتقال ہو گیا. تو جو کچھ میں نے دیکھا ہے یا 50 سال ہونے کا مجھے تبلیغ میں، وہ میں تمہیں ممبر کے 1 گھنٹے میں کیسے سمجھاؤں؟ اس لیے تمہیں مشورہ دیتا ہوں کہ جو کہوں وہ کر لیا کرو تو فائدہ ہو. ابھی صاحب رائے مت بنو، نقصان اٹھاؤ. کیونکہ تمہارے پاس وہ ہے، وہ ابو بکر شبلی، یہ نہاون کے گورنر تھے، نہاون عباسی دور. تو یہ تشریف لائے جنید بغدادی کے پاس. کہنے لگے جو تیرے پاس ہے یا مفت دے دے یا مول دے دے. عجب واقعہ. فرمانے لگے مفت دوں گا تو قدر نہیں کرو، مفت دوں گا قدر نہیں کرو، اور مول لیتے ہو تو تیرے پاس پیسے ہی نہیں ہیں، مول کیسے لو؟ قیمتاں لینا چاہتے ہو تو پہلے کوئی پلے دانے تو لیتے ہیں. یعنی کہ کیا کروں؟ کہا گورنر ہی چھوڑ، پھر بات ہوگی. گورنر ہی پہلے چھوڑ. تو ہاں گورنر ہی چھوڑ دی. پھر 5 برس ان کی خدمت میں رہے، وہ ایک الگ داستان ہے، کیا کیا کروایا. 5 برس کے بعد پوچھا ابو بکر کیا حال ہے؟ کہا جی اپنے آپ کو دنیا کا کم تر ترین انسان سمجھتا، سب سے گھٹیا ترین انسان سمجھتا. کہا ابو بکر جو 5 سال پہلے مجھ سے خریدنا چاہتے تھے آج وہ تم خرید چکے ہو، جاؤ تیرا کام ہو گیا. وہ بڑے صاحب کرامات بنے ابو بکر شبلی. تو یہی گزارش ہے کہ بچوں اس عمر میں مجتہد نہ بنو، اس عمر میں اپنی رائے پہ فیصلے نہ کرو، نقصان ہوگا. اپنی طاقت کو تبلیغ میں لگاؤ، پھر اس کے ساتھ باقی سارے شعبوں میں کام کرنا، انشاءاللہ بہت فائدہ ہوگا، بہت فائدہ. اب ماشاءاللہ ہیتھرو ایئرپورٹ پہ کمرہ بنا ہوا ہے، وہاں نماز پڑھنے کی جگہ موجود. ہم جب 82 میں گئے تھے تو ایک مصلی کی جگہ نہیں تھی. تو ہم ظہر کی نماز پہنچے، دن چھوٹے، ظہر کی نماز قضا ہو رہی تھی، تو امیگریشن چل رہی تھی، لائنوں میں ہم لگے ہوئے تھے. تو ڈاکٹر امجد صاحب نے وہیں اذان دے دی. تو ایک آدمی بھاگ گیا، کیا کر رہے ہو کیا کر رہے ہو؟ تو پتہ ہی نہیں تھا کسی کو اذان کیا ہوتی. پہلے ہم اپنی عبادت کرنے لگے. پھر ہم نے امیگریشن سے پیچھے ہی چادر بچھا کے اپنی نماز پڑھی. نماز پڑھ سے فارغ ہوئے تھے، ایک عورت آ گئی کہ تمہارا ہیڈ کون ہے؟ ہم نے کہا یہ کہ آپ لوگ باہر آ گئے. ہمیں باہر بلا کر ٹھک 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 ہمیں ویزے لگا کے دوں. اس وقت ویزا وہیں مل جاتا. اب اللہ کے فضل سے ہر جگہ اللہ نے مسجدیں بنا دی.